نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا، حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا. یہ کسی دوسرے نبی کی خصوصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات صحیح ہے. بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض جتاتے ہیں، ایسا نہیں. یہ بات صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. شیطان میری شکل و صورت نہیں لے سکتا، لہٰذا خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. لیکن اب بہت سارے لوگ ایک ڈاؤٹ لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا تو خواب میں اس کو کیسا دیکھا پتہ چلے گا یہ وہ ہے. لیکن یہ سب منطق ہے، یہ منطق ہے. کیونکہ خواب میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. خواب تو یہی تو ہے، خواب حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بہت ساری بات، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں پہلے، اور اس کے بعد بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. خواب کا معاملہ ہی الگ ہے، یاد رکھیے. خواب میں وہ چیزیں دیکھی جا سکتی جو عام حالت میں ہم نہیں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور میرے رب نے جو ہے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اندر تک محسوس کی. خواب میں، خواب چیز ہی ایسی ہے، رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے جو فرمایا میں نے رب کو دیکھا، اللہ کو دیکھا. سمجھ رہے؟ تو خواب میں دیکھا، لیکن حقیقت میں اتنا ہی ہے کیفیت بتائی گئی کہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور ٹھنڈک محسوس کیا. تفصیلات اور کچھ بھی نہیں. سمجھے بات؟ تو خواب ایک الگ چیز ہو. لیکن یہ بات تو ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی صفات، اوصاف، خصلتیں، عادتیں، اطوار، پہننا، اوڑھنا، بچھونا دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، ان لوگوں کے لیے زیادہ وہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے کہ ہاں یہ ہے. اب کوئی پوچھتا ہے خواب میں کیسے پہچانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے، اور کیا دیکھنے والے کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ خواب میں آپ کیسا پہچانیں گے؟ آپ پہلے سے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ چکے ہوں گے، آپ کی خصائل اوصاف پڑھ چکے ہوں گے، آپ کے اٹھنا بیٹھنا پڑھ چکے ہوں گے. پھر وہ خواب کے اندر آپ کو بتایا جائے گا، کبھی شکل کے ذریعے، کبھی پیٹھ سے آپ دیکھیں گے، کبھی سائڈ سے آپ دیکھیں گے کہ فلاں شخص آ رہے ہیں. تو آپ ان خصائل سے پہچان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر دوسرا، خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ایسے خواب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں ہے اور بہت رش فلاں ہے، کوئی کہہ رہے کہ ہٹو اللہ کے رسول آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں، یا خواب میں وہ صفتیں دیکھ رہا ہے. سمجھ رہا بات کیا؟ لیکن ایسا خواب دیکھنے والی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ تو ایسا خواب دیکھنے والے کی کوئی خاص فضیلت نہیں. جتنی روایتیں فضیلتیں بتائی گئی کوئی بھی روایت ثابت نہیں. فضیلت لوگ بولتے ہیں اگر خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھ لیے تو گناہ معاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو تم ولی بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو پچھلا سب صاف حساب، اب نیا حساب کرو، مطلب اچھے کام کرو، پچھلے گناہ معاف ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ لیے تو تم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت واجب ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں، تو خصوصیت نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا ایک فضل ہے آپ پر، آپ موجود نہیں تھے اس زمانے میں، اس کے بعد بھی اللہ نے وہ نعمت آپ کو دکھا دی. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور کون سا انسان ہے جو اپنے نبی کو نہ دیکھنا چاہے؟ ہے نا؟ روز قیامت مرنے کی بات مطلب، اور دنیا کے اندر اگر خواب کے ذریعے اللہ دے دے تو یہ موقع ہے نا بہرحال. لیکن خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے ہیں، اور حقیقت ویسی ہی نہیں ہوتی جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں، وہ مختلف بھی ہو سکتی ہے. بہرحال چلیے، لیکن ایک بات یہاں وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے عجیب و غریب طریقے نکالے ہیں کہ یہ سورہ پڑھے تو یہ نبی خواب میں آتے، وہ آیت پڑھے تو وہ نبی خواب میں آتے، سورہ مریم پڑھے تو مریم علیہ السلام خواب میں آتے، سورہ یوسف پڑھے تو یوسف علیہ السلام خواب میں آتے. یاد رکھیے شیطان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا، باقی کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے.